قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بہت سے مقامات پر اللہ نے فرمایا کہیں اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، کہیں اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ، کہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہیں اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے جب یہ زکوٰۃ نکال دیا۔ تو سینکڑوں مقامات پر اللہ نے زکوٰۃ کو بیان فرمایا نماز کے ساتھ ساتھ۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا رکن ہے، ایسے ہی نماز کے بعد زکوٰۃ بھی ایک بہت بڑا شریعت کا رکن ہے، ستون ہے، بنیاد ہے۔ بنیادی نظام کے اندر زکوٰۃ کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی اہمیت کو ہر موقع پر واضح فرمایا ہے، اجاگر فرمایا ہے۔ چنانچہ جب بھی کسی نے آپ سے اعمال کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعمال کو بیان فرمایا تو نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے زکوٰۃ کو بیان فرمایا۔ چنانچہ سن 5 ہجری میں وفد عبد قیس جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور انہوں نے اعمال کے متعلق دریافت کی تو ان کو نماز کے بعد زکوٰۃ کا بیان فرمایا۔ زکوٰۃ کے بارے میں ان کے سامنے مسائل تھے۔ ایسے ہی سن 9 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر اور حاکم بنا کر بھیجا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے 7 سال بہت دور تک چلتے رہے، بہت سی وصیتیں فرمائی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس وقت یہ بھی بتایا تھا کہ معاذ تم حاکم اور گورنر بن کر جا رہے ہو یمن، تم وہاں سب سے پہلے ان کو دعوت دینا توحید کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب وار دعوت کے بارے میں ان کو ایک وصیت فرمائی کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، پھر نماز کے بارے میں بتانا، اور پھر زکوٰۃ کی ان کو تلقین کرنا جو صاحب نصاب ہے۔ اس سے بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس کی۔ بہرکیف یہ سب جو آپ نے آیات اور احادیث سنی، ان کے اندر اللہ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے۔ لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ کچھ بندے تو ہمارے ہر طرح کے ہیں، کچھ تو بات سننے کے بعد قبول کر لیتے ہیں اور کچھ بات کو اور صرف فرمائش کو نہیں سمجھتے، سمجھانے پر وہ اکتفا نہیں کرتے جب تک ان کو ڈانٹ ڈپٹ لگی جائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے سیدھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب تک ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر، زجر و توبیخ کے طور پر اور تھوڑا جھنجھوڑ کرنا کہا جائے تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ نے دوسرے انداز سے بھی بہت جھنجھوڑ کر فرمایا ہے اپنے بندوں کو۔ آپ اس آیت کو سنیے اور ذرا تصور کیجیے کہ اللہ نے کس طرح اپنے بندوں کو ڈرایا ہے زکوٰۃ نہ دینے پر۔ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ یہ جو لوگ سونا اور چاندی اور مال کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں لیکن اس پر جو حق ہے اللہ کا، اللہ نے جو حق عائد فرمائے ہیں اس حق کو وہ ادا نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتا، تو آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ دردناک عذاب کا سامنا تمہارا ہونے والا ہے۔ دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اب وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ اللہ نے آگے اس کی وضاحت فرمائی ہے، تفصیل فرمائی ہے، آپ اس کو خاص طور پر سنیے۔ ایک عربی جاننے والا اور ایک ایمان کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو محبت رکھتا ہے، جب وہ اس آیت پر غور کرے گا، جب وہ اس آیت کو سمجھے گا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا تو یقیناً اس کی عقل، اس کی ہولناک تصور سے دم بخود رہے گا، جسم کانپ اٹھے گا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اور اس کے جسم پر کپکپاہٹ
جس مال کو تم اکٹھا کر کے رکھتے ہو اور اللہ کا حق اس سے ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں نکالتے، زکات اور صدقہ نہیں نکالتے، تو یاد رکھو اے ایمان والو، اللہ کے یہاں تمہیں سخت اور دردناک عذاب کا سامنا ہوگا۔ اور وہ دردناک عذاب یہ ہے کہ جس مال کو تم نے اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھا تھا اپنے لیے بھی، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، تو دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس مال کو جہنم کی آگ پر دہکایا جائے گا، اور وہ مال جب خوب انگارے کی شکل اختیار کر لے گا، فَتُقْوَى جِبَاهُهُمْ، پھر اس آگ کے انگارے کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ کیسا بھیانک اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں زکات نہ دینے کے بعد، کیسی سخت وعید اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ حالانکہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں سے خوب پیار کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں کہ بندے اگر تم نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، اگر تم نے ہمارے حکم کی پامالی کی، تو یاد رکھو اس طرح کی سزاؤں کا سامنا تم کو کرنا پڑے گا۔ مفسرین نے اس موقع پر لکھا ہے، معارف القرآن جلد نمبر 4 کے اندر لکھا ہوا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا مفسرین کے حوالے سے کہ یہاں اللہ پاک نے صرف جہنم میں جلنے کی وعید نہیں فرمائی کہ جہنم میں جلنا پڑے گا، بلکہ خاص اعضاء کو بیان فرمایا ہے۔ تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا، تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا، تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ معلوم ہے کیوں اللہ نے ان اعضاء کو خاص طور سے بیان فرمایا؟ وجہ اس کی یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا اس کو، ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ جب انسان جب بخیل ہوتا ہے نا، تو مال آتا ہے تو بہت سے لوگ بخیل ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا اکڑ بھو بھی ہو جاتا ہے، اندر آ جاتا ہے، ہمارے پاس مال ہے اور پھر نیچے والوں کو کوئی بھاؤ نہیں دیتے، کم پیسے والوں کو یا غریب کو، حتیٰ کہ اگر وہ علماء طبقے سے ہے تب بھی ان کو کوئی بھاؤ نہیں دیتے، حالانکہ علماء تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ پیشانی کا ذکر کیوں فرمایا اللہ پاک؟ کیونکہ جب زکات لینے والا آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، مولوی صاحب جب رسید لے کر کے آتے ہیں تو مالدار صاحب کی پیشانی پر سب سے پہلے شکر پائے گا، آ گیا تو سب سے پہلے پیشانی پر شکن پڑتی ہے، ان کا یہی کام ہے، جب بھی دیکھو یہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پر شکن پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا پیشانی کو ٹھوکا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا، اس لیے کہ سب سے پہلی وجہ یہیں سے آ رہی ہے، یہیں سے تمہارے اندر ایک طرح کی نفرت پیدا ہوئی، اس وجہ سب سے پہلے کسی عضو کو مارا جائے گا، داغا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، پیشانی پر شکن تو آئی، اس کے بعد دائیں بائیں مڑنا چاہتے ہیں، کسی طرح کھسکنا چاہتے ہیں اور پلے جھاڑنا چاہتے ہیں اس سے، لیکن وہ صاحب صاحب بھی بہت زیادہ ڈھیٹ قسم کے، مولوی صاحب بھی بہت منجھے ہوئے، پیچھا چھوڑنے والے کہاں ہیں؟ وہ مالدار صاحب سے کہا جناب آپ کے پاس ہی آیا تمہیں، کیا کرتے ہیں، دائیں بائیں مڑنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، پلو جھاڑ کر کے وہ جانا چاہتے ہیں، مڑ کر کے اور ادھر پشت کر لیتے ہیں، رخ پھیر کر کے وہ بھاگنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں اور پشت دبانے والے کی طرف کر دیتے ہیں، وہ کہ اپنا راستہ بدل کر دوسری طرف۔ تو پیشانی پر سب سے پہلے بل، اس کے بعد ادھر ادھر مڑنا چاہتے ہیں، پہلو نہیں کرنا چاہتے ہیں، پھر رخ پھیر کر ہی ان کی طرف پشت کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان اعضاء کو خاص طور سے اللہ نے فرمایا ہے۔ کتنی بتائیے بھیانک وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ آج ہمارے پاس اگر مال آیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے بزرگوں دوستوں، اللہ نے ہم کو دیا ہے تو پائی پائی کا اللہ حساب دینا کہ بندے